چلو چلیے شہر مدینے نو جتے رحمت ڈیرا لایا ہے۔ چلنا چاہیے نہیں سب۔ اور فرمایا جس کے دل میں جذبہ ہے، شوق ہے، اور وہ جا نہیں سکا، ہیں جی، قیامت کے دن اللہ ان کو بھی حاجیوں میں اٹھائیں گے اس جذبے کی وجہ سے۔ سمجھ آئی نا بات؟ ہاں، کیونکہ پیسے دینا تو اس کا کام ہے نا، توفیق دینا تو اس کا کام ہے نا۔ تو اگر فرمایا پیسے نہیں آئے ساری زندگی لیکن تڑپ ہے، قیامت کے دن اٹھے گا وہ بھی حاجیوں کے اندر۔ چلو چلیے شہر مدینے نو جتے رحمت ڈیرا لایا ہے۔ میرا روزہ ٹکڑا جنت دا محبوب خدا فرمایا ہے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، حضور فرماتے ہیں میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک جو زمین کا ٹکڑا ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں میرا روضہ ٹکڑا جنت دا محبوب خدا فرمایا ہے۔ چلو چلیے شہر مدینے نو جتے رحمت ڈیرا لایا ہے۔ او گلیاں کرما والیاں نے روزے دیاں سونیاں جالیاں نے، او گلیاں کرما والیاں نے روزے دیاں سوہنیاں جالیاں نے، روزے دی چمک دی جالیاں نو، روزے دی چمک دی جالیاں نو انجم وی تک کے آیا ہے۔ وہ بھی خوش نصیب جو دیکھ کر آئے۔ اور مدینے کی گلیوں میں جب گھومو تو یہ تصور کرو 14 صدیاں پہلے یہاں پر محبوب کے قدم لگے ہیں۔ سب کہہ دو سبحان اللہ، ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ۔ او گلیاں کرما والیاں نے روزے دیاں سونیاں جالیاں نے، روزے دی چمک دی جالیاں نو انجم وی تک کے آئے۔ چلو چلیے شہر مدینے نو جتے رحمت ڈیرا لایا ہے۔ یارو گنبد خضرا سوہنا ہے، بڑا سوہنا تے من مونا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جس نے میری قبر کی زیارت کی، فرمایا میری سفارش اس پہ واجب ہو گئی۔ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ یارو گنبد خضرا سوہنا ہے، بڑا سوہنا تے من مونا ہے۔ اتھے نور دیاں برساتاں نے، اتھے نور دیاں برساتاں نے، جتھے مدنی نے ڈیرا لایا ہے۔ اتھے نور دیاں برساتاں نے، جتھے مدنی نے ڈیرا لایا ہے۔ میرا روزہ ٹکڑا جنت دا محبوب خدا فرمایا ہے۔ سب کہہ دو ماشاءاللہ۔ میرا روزہ ٹکڑا جنت دا محبوب خدا فرمایا ہے۔ اے روزہ ٹکڑا جنت دا جے جنت ویکھنا چاہنا ہے۔ اے روزہ ٹکڑا جنت دا جے جنت ویکھنا چاہنا ہے، کر جلدی جا تک روزے نو، کر جلدی جا تک روزے نو، اتھے مدنی نے ڈیرا لایا ہے۔ چلو چلیے شہر مدینے نو جتے رحمت ڈیرا لایا ہے۔ حاضری دے آداب بھی شاعر دستا پہ آجے سنو۔ اتھے لوکاں لئی میں لکھ بنسا، انہاں گلیاں دا جا کے میں ککھ بنسا۔ ہے وہاں پر جو بھی جاتا ہے کوئی تشریف نہیں لے جاتا بلکہ حاضری ہوتی ہے، اور اللہ حاضری کو قبول فرمائے۔ سب کہو آمین۔ اتھے لوکاں لئی میں لکھ بنسا، انہاں گلیاں دا جا کے میں ککھ بنسا، جند مک جاوے یار دے قدماں وچ،
حضور فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں تم سے ہو سکے مدینہ میں دفن ہونا، جنت البقیع میں دفن ہونا۔ فرمایا یہ میرے پڑوسی ہیں، جس طرح تم اپنے پڑوسیوں کا لحاظ کرتے ہو میں بھی اپنے پڑوسیوں کا خیال کرتا ہوں، اور قیامت کے دن سب سے پہلے جنت البقیع والوں کی سفارش کروں گا۔ سب کہہ دو سبحان اللہ، اور ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ۔ یہ جو سو رہے ہیں ذرا یہ بھی کہہ دے ماشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ دیکھو جی شاعر کیا کہتا ہے، ایتھے لوکاں لئی میں لکھ بنساں، انہاں گلیاں دا جا کے میں ککھ بنساں، جند مک جاوے یار دے قدماں وچ، جند مک جاوے یار دے قدماں وچ، دے جندڑی تے یار منایا اے۔ زندگی دے کے یار کو منا لیا، حضور کے نقش قدم پہ چل کر حضور کو راضی کر لیا، دے جندڑی تے یار منایا اے، میرا روزہ ٹکڑا جنت دا محبوب خدا فرمایا اے، اے مدنی دا روزہ آلہ اے، اتھے جان دا نصیباں والا اے۔ وہ سبھی نصیبوں والے ہیں جو جاتے ہیں، اور بلایا ہی انہی کو جاتا ہے جن کے اوپر فضل کرنا ہوتا ہے۔ مایوسی نہ دل کے اندر لانا، بس یہاں سے سیکھ کر جانا، اور پھر اس کے بعد اگر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی اللہ اپنی شان رحمت سے معاف کر دیں گے۔ اے مدنی دا روزہ آلہ اے، اتھے جان دا نصیباں والا اے، او حجرا امی عائشہ دا۔ سب کہہ دو ماشاءاللہ۔ قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے عائشہ تو کیا لے کے آئی ہے؟ الہ العالمین یہ لیجئے چابی اور کھولیے گنبد خضرا، میں آپ کا محبوب لے کے آئی ہوں۔ ہاں او حجرا امی عائشہ دا، او حجرا امی عائشہ دا، جتے سوہنے نے ڈیرا لایا ہے، چلو چلیے شہر مدینے نو، جتے رحمت ڈیرا لایا ہے۔ اوہ محبوب نے نال سوائے نے، صدیق عمر ڈیرے لائے نے۔ حضور نے ساتھ اپنے سوائے ہیں، ساتھ آرام فرما ہے ابو بکر و عمر۔ شاعر ان کی بات کرتا ہے، محبوب نے نال سوائے نے، صدیق عمر ڈیرے لائے نے، پا جفیاں سو گئے سوہنے نو، پا جفیاں سو گئے سوہنے نو، کٹھے سو کے تے لطف اٹھایا اے، چلو چلیے شہر مدینے نو، جتے رحمت ڈیرا لایا اے، صفا مروہ چکر لگاواں گے، کہو انشاءاللہ، صفا مروہ چکر لگاواں گے، رج رج کے لطف اٹھاواں گے، کہو انشاءاللہ۔ بازاراں دے چکر نہیں لانے، مارکیٹاں دے چکر نہیں لانے، کدے چکر لانے؟ صفا مروہ دے، بیت اللہ دے، اے چکر لانے نے۔ صفا مروہ چکر لگاواں گے، رج رج کے لطف اٹھاواں گے، بوسا مل جاوے حجر اسود دا، یہ مل جائے تھا، نہیں تو پھر بس صرف سلام کرنا ہے، طریقہ دسیا نا، اس طرح سلام کرنا، بس چم لینا، سلام ہو گیا۔ بوسا مل جاوے حجر اسود دا، انجم نے بھی ہاتھ اٹھایا اے، چلو چلیے شہر مدینے نو، جتے رحمت ڈیرا لایا اے، میرا روزہ ٹکڑا جنت دا، محبوب خدا فرمائے۔ سب کہہ دو سبحان اللہ، اور نال ہی کہہ دو ماشاءاللہ۔ تو حق تعالیٰ فرماتے والعصر، قسم ہے مجھے زمانے کی، انسان تو خسارے میں ہے، سارے انسان خسارے میں ہے، لیکن فرمایا کچھ لوگ ہیں ہاں جو خسارے میں نہیں ہیں۔ فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے مجھے زمانے کی، یا قسم ہے مجھے نماز عصر کی۔ عربی زبان میں عصر نماز عصر کے ٹائم کو بھی کہتے ہیں اور مطلقاً زمانے کو بھی کہتے ہیں۔ تو عصر کی نماز کی قسم اس لیے اٹھائی کیونکہ اکثر یہی تاجروں کی قضا ہوتی ہے،
کیونکہ لینے دینے کا ٹائم ہوتا ہے، تجارت بھی عروج پہ ہوتی ہے، دکان سمیٹ کے گھر بھی جانا ہوتا ہے، کمیٹی والے بھی سر پہ کھڑے ہوتے ہیں، لینے دینے والے بھی کھڑے ہوتے ہیں، اور اوپر سے گاہک بھی کھڑے ہوتے ہیں جی، تو پھر نماز قضا ہو جاتی ہے، شیطان بھی چکر دیتا، کوئی نہیں اینا نو پختہ حالا نماز تے آپ پڑھ ہی لینی ہے نا، ادھر نہ صحیح تو ادھر صحیح، ادھر نہ صحیح تو کہیں اور صحیح، ان چکروں میں ڈالتا ہے۔ تو میں نے شروع میں جو بات عرض کی تھی، جو بعد میں ہے وہ بھی سن لیں جی، ایمان تو سب کے پاس ہے مگر بہت کمزور ہے۔ جو ایمان آپ کو اذان کے وقت دکان سے اٹھا کے مسجد میں نہ لا سکا، وہ دنیا سے اٹھا کے تمہیں جنت میں کیسے لے جائے گا؟ بس یہ ایک دعوت فکر ہے اگر دل میں پیدا ہو جائے تو۔ فرمایا قسم ہے مجھے زمانے کی، نماز عصر کی بھی قسم ہے، یہ نماز زیادہ تر قضا ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے عصر کی نماز کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صلاۃ الوسطیٰ، بیچ والی نماز قرار دیا ہے۔ فرمایا جس کی یہ ضائع ہوگی سارا گھر بار اس کا ضائع ہو گیا، اور جس نے اس کی حفاظت کی اس کی ہر چیز کی حفاظت ہو گئی۔ تو اس لیے عصر کی نماز کو خاص طور پر، باقی تو ویسے ساری نمازوں کو، لیکن عصر کی نماز پہ خاص توجہ رکھیں، کہیں کاروباری مشغولیت کی وجہ سے یہ قضا نہ ہو جائے، عین ٹائم کے اوپر ادا کریں۔ فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، حق تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے زمانے کی، انسان خسارے کے اندر ہے۔ فرمایا 4 کام جس نے کیے وہ خسارے سے نکل جائے گا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں 4 کام جس نے کیے وہ خسارے سے نکل گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ پہلا کام آمنو، الا الذین آمنو، کیا لایا؟ ایمان لایا۔ کیا لایا؟ ایمان لایا، اور اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ آج یہ نعمت ہمیں چونکہ مفت میں ملی ہے نا، تو اس لیے اس کی قدر نہیں ہے۔ صحابہ سے پوچھیں اس ایمان کے لیے کتنی بڑی قربانی دینی پڑی۔ ایمان قبول کرنے کے بعد ایمان پہ ثابت قدم رہنے کے لیے وطن چھوڑنا پڑا، گھر بار چھوڑنا پڑا، تجارت چھوڑنی پڑی، بچے آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے دیکھنا پڑے، تب جا کر یہ ایمان سلام۔ اور ایک ہی تو کافروں کا مطالبہ تھا، سب کچھ لے لو بس یہ ایمان چھوڑ دو، حضور کا ساتھ چھوڑ دو، خدا کی الوہیت چھوڑ دو، وحدانیت چھوڑ دو، آ جاؤ دوبارہ بتوں کی پوجا کے اوپر۔ مگر حضرات صحابہ کرام نے اللہ اکبر ہر قربانی دے دی، ہر ظلم و ستم برداشت کر لیا، مگر ایمان نہیں چھوڑا، اور یہی ایمان ہے جس کے بلبوتے پہ جنت میں داخلہ ہوگا۔ اور فرمایا ایمان جتنا بھی کمزور ہے اس کی حفاظت کرو۔ آج تو 4 چرانے کی قسموں کے اوپر ایمان نہ ماننا یوں کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے اختیار میں ہو نا تو جوتا ہاتھ میں لے کر 10 لگا کر 1 گنوں اس کو، ہے کہ یہ ایمان اتنی تمہارے ہاں بے وقت چیز ہے کہ 4 ٹکوں کے اوپر ایمان سے بات کر رہے ہو، آپ کو شرم نہیں آتی؟ تو میرے محترم سامعین، تاجر حضرات، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ فرمایا تجارت میں اگر کوئی سچی قسم بھی اٹھائے گا اس کے مال سے ساری برکت اٹھ جائے گی، اور جو جھوٹی قسم اٹھائے گا فرمایا تو پھر بیڑا ہی اس کا غرق ہو گیا۔ تو آج تو یہ معمولی بات ہے، ذرا سا کسی نے پوچھ لیا یار وہ فلاں تو اتنے کی، تو آپ فوراً قسم اٹھا دیں گے اتنے کا ہے یار، 1-2 ٹکے کی چیز اور اللہ کو اس پہ آپ بیچ میں لے آئے، کہ شرم آنی چاہیے انسان کو۔ اور اسی طرح 2-2 ٹکے کی بات، ایمان سے کہہ رہا ہوں، ایمان سے، ایمان بہت بڑی چیز ہے۔ تو فرمایا قیامت کے دن جن کا کمزور ایمان ہے اگر گناہوں کی وجہ سے جہنم میں گئے تو ایمان ایسے اتار لیا جائے گا جیسے قمیص اتارتے ہو۔ فرمایا اگر ایمان سمیت وہ جہنم میں چلا گیا جہنم بجھ جائے گی۔ یہ ایمان ایسی چیز ہے، تو اس لیے اس کو مضبوط کرو، اس کی حفاظت کرو۔ اور شیطان کا سب سے جو آخری بڑا حملہ وہ ایمان کے اوپر ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے آخری وقت شیطان انسانی شکل میں آتا ہے، جو فوت شدگان ہے، کسی کا باپ فوت ہوا، ماں فوت ہوئی، بھائی فوت ہوا، دوست، ان کی شکل میں آتا ہے اور آ کے کہتا ہے اس ایمان نے مجھے کوئی فائدہ نہیں دیا، تم بھی انکار کر دو۔ اور اوپر سے کوئی کلمے کی تلقین کر رہا ہوتا ہے، وہ صاف میں نے نہیں پڑھنا کلمہ، میں نے نہیں پڑھنا، فرمایا اس حال میں مرا تو وہ کفر کے اوپر مر گیا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اگر کلمے کی تلقین کرو تو صرف زبان سے پڑھو، ہو سکتا ہے بیماری کی تکلیف کی وجہ سے، موت کی سختی کی وجہ سے کہیں وہ انکار نہ کر دے کرنے، بس آپ خود پڑھیں، آپ کو سن کر وہ پڑھ لے تو بس ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد دنیا کی باتیں نہ کرے تاکہ اس کا ایمان پہ خاتمہ ہو جائے۔ اور اس پر میں نے یہ بھی کئی مرتبہ بات عرض کی ہے، کسی کا کوپریشن ہو، اللہ سب کو سلامت رکھے،
بھائی پاس ہے کچھ بھی ہے، ڈاکٹر آپ کو بے ہوش کر رہے ہیں، اس کو کوئی 1 منٹ ٹھہرو، جب بے ہوش کرنا مجھے بتاؤ، اس سے پہلے 1 مرتبہ کلمہ پڑھو، اس کو کہو اب آپ اپنا کام کرو۔ اگر اس دوران موت واقعہ ہوگی، آ گیا رب کا پیغام، کیونکہ وہ تو ایک طے شدہ امر ہے، اس کو کوئی نہیں بدل سکتا، تو آپ سیدھے جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، من کان اول کلامہ وآخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ آخری مرتبہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا جنت میں داخل ہو گیا۔ آ جاتے ہیں مفتی بن کر ہمارے پاس، وہ جی وہ تو شرابی تھا جی، وہ تو جی زانی تھا جی، وہ تو جی فلانا تھا جی، وہ تو ٹھمکنا تھا۔ تو میں نے کہا اس کلمے کی وجہ سے ہی تو سارا کچھ معاف ہوا ہے، خدا نے تیرے سے پوچھ کے اس کو معاف کرنا ہے۔ اس کے محبوب کی زبان مبارک سے جو نکل گیا، سورج اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، حضور کے فرمان جو ہے اس کے اندر کبھی بھی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ حضور نے جب فرما دیا کہ آخری وقت جس کی زبان سے کلمہ طیبہ نکل گیا، فرمایا وہ جنت میں داخل ہو گیا، جو کچھ بھی تھا مولا نے سب معاف کر دیا۔ تو اس ایمان کی حفاظت کرو، الا الذین آمنوا، اللہ فرماتے ہیں سارے انسان خسارے میں ہیں، اور جو خسارے سے نکلے 4 باتیں ان میں، پہلی بات یہ ہے کہ ایمان، اور ایمان بھی پختہ اللہ کی ذات کے اوپر، یہ نہیں کہ 4 آنے پہ ڈولتا پھرے، بازار میں حسن دیکھا تو ایمان ڈول گیا، 4 پیسے کہیں پہ دیکھے تو ایمان ڈول گیا، چوری تو کہیں نہیں کی تھی لیکن ایک موقع آ گیا ہاتھ میں تو ایمان ڈول گیا، یہ کوئی ایمان ہوا؟ کہیں کو موقع آ گیا حرام زدگی کا اور ایمان ڈول گیا، میں ایمان نہ ڈولے، ایمان مضبوط رہے وہاں پر۔ الا الذین آمنوا، فرمایا جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور آگے فرمایا وعملوا الصالحات، دوسری بات کہ نیک عملوں میں لگے رہے۔ ٹھیک ہے انسان جو ہوئے کہیں گناہ بھی ہو گئے، نافرمانی بھی ہوگی، لیکن مجموعی طور پر ان کا جو تعارف معاشرے کے اندر ہے وہ یہی ہے کہ یار وہ نیک آدمی ہے۔ کوئی آپ کے بارے میں گواہی دیتا ہے کہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے، یہ آپ کی نیکی کی گواہی ہے۔ کوئی گواہی دیتا ہے کہ یار وہ جھوٹ نہیں بولتا، کوئی گواہی دیتا ہے کہ وہ ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرتا، کوئی گواہی دیتا ہے کہ یار وہ 2 نمبری نہیں کرتا، ملاوٹ نہیں کرتا، سودے کے اندر عیب بتا کر بیچتا ہے، یہ سب آپ کے نیک اعمال اور آپ کے ایمان کی گواہی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس کا مفہوم فرمایا جس کو مسجد میں نماز پڑھتا دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دو، یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ وہ ایک نیک عمل میں لگا ہوا ہے تو فرمایا اس کے ایمان کی گواہی دو، یہ ایماندار آدمی ہے۔ تو اسی طرح جو نیک کاموں میں لگا ہوا ہے وعملوا الصالحات، تو فرمایا کہ یہ دوسرے لوگ ہیں، یہ بچ جائیں گے، خسارے سے نکل جائیں گے۔ تو میرے محترم سامعین، پہلی چیز ایمان اور اعمال صالحہ، نیک عملوں میں انسان لگا رہے، تو نیک عملوں میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہے، ماں باپ کی فرما برداری بھی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں۔ اور آگے فرمایا وتواصوا بالحق، حق کی نصیحت کرے، جھوٹ کی نہیں، باطل کی نہیں، منافقت کی نہیں، 2 نمبری کی نہیں، سچے دین کی نصیحت کرے اس کو۔ ہمارا دین ہمیں یہ بتاتا ہے ہمارا ایمان کا تقاضا یہ ہے۔ اور میں نے پچھلے جمعہ پہ جو بات دہرائی تھی، بات کہی تھی، پھر دہراتا ہوں، اگر کسی کے جیب میں پیسے ہیں تو پیسے بولتے ہیں یا نہیں؟ اگر کسی کا کوئی عہدہ ہے تو عہدہ بولتا ہے یا نہیں؟ اگر کوئی اس کے عہدے کے خلاف بات کرے، ہوئی سے بات کرو تو پتہ نہیں میں کون ہوں، وہ کہے جی کل تک تو تم جناب ادھر اللہ دیتا کل بات ہے، انہوں نے کہا نہیں آج سے میں ایڈی خواہ ہوں، ہمارے پاس پیسے ہیں، لاٹری نکل آئی ہے، اب وہ بات گئی، پیسے آئے تو پیسہ بولا، عہدہ آیا تو عہدہ بولا۔ اگر اس دل میں ایمان ہے تو پھر ایمان کیوں نہیں بولا؟ ایمان تو وہیں پہ بولنا ہے جہاں غیر ایمان کے منافی کو بات ہو، اللہ اس کے رسول کے حکم کے خلاف بات ہو تو وہاں پر ایمان بولنا چاہیے۔ اگر ایمان موجود ہے اندر تو ایمان چپ کے کیوں بیٹھا ہے؟ یہ جو آپ آ کے مسئلہ پوچھتے ہیں مولوی صاحب یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ آپ کا ایمان بول رہا ہے۔ آپ پوچھتے ہیں اگر صحیح ہے تو میں کروں گا، غلط ہے تو چھوڑوں گا، یہ آپ کا ایمان بول رہا ہے۔ یہ جو آپ کو فکر لگی ہوئی ہے میں نے وہ کرنا ہے جس سے میرا مولا راضی، یہ آپ کا ایمان بول رہا ہے، نیک اعمال آپ کے بول رہے ہیں جی، ایمان بول کے بتا رہا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، سچے دین کی نصیحت کریں، حق کی نصیحت کریں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور چوتھی بات ارشاد فرمائی صبر کی نصیحت کریں۔ انسان پیدائشی طور پر بے صبرہ ہے، یاد رکھنا، پیدائشی طور پر کیا ہے؟ جلد باز ہے، جلدی کہتا ہے ایسے ہو جائے، یہ ہو جائے، راتوں رات یہ ہو جاؤں، فلاں بن جاؤں، یہ بڑا جلد باز، بڑا بے صبرہ ہے۔ لیکن فرمایا وتواصوا بالصبر، صبر کی تلقین کرو، خود بھی صبر کے اوپر قائم رہو اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرو۔ وہ پریشانی آ گئی، مصیبت آ گئی، صبر کی تلقین کرو۔ اور جو انسان صبر کرتا ہے نا،
اللہ تعالیٰ اس کو جلدی اس مصیبت سے پریشانی سے نکال دیتے ہیں، اور جو بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے اس کا پیریڈ پھر بہت لمبا ہو جاتا ہے، پھر پتہ نہیں کتنا لمبا ہو۔ تو اس لیے صبر کرے، اپنے مولا سے لو لگائے، اللہ سے رجوع کرے، خدا کے دربار میں دامن پھیلائے، حق تعالیٰ جلد یا بدیر نکال دیں گے اس کو مصیبتوں سے۔ تو فرمایا سارے انسان خسارے میں، لیکن 4 چیزیں جس میں آ گئی، ایمان بھی لے آئے اور نیک عمل بھی کرنے لگے، ایمان والے تو ماشاءاللہ سارے ہی ہیں، نیک عمل بھی کرنے لگے، اور فرمایا دین کی نصیحت، خود بھی دین پہ چل رہے ہیں اور دوسروں کو بھی دین کی ترغیب دے رہے ہیں، اور چوتھے نمبر پر فرمایا صبر کی نصیحت کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کامیاب ہو گئے، یہ خسارے میں نہیں ہیں، اگرچہ ان سے کوئی کمی کوتاہی ہوئی بھی ہے، لیکن فرمایا ان 4 چیزوں کی وجہ سے ہم سب معاف کر کے ان کو بھی جنت میں داخل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد۔